بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف قسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیب ہے، یعنی پہلے جو ہے کچھ انہوں نے مفردات دیے تھے اور مفردات دینے کے بعد ان کو استعمال کیا تھا، ان کا استعمال بتایا تھا، اور استعمال بھی یوں بتایا تھا کہ ایک کو مضاف بنایا اور دوسرے کو مضاف الیہ بنایا۔ نام خدا میں نام مضاف تھا، خدا مضاف الیہ تھا۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے کچھ مفردات کو ذکر کیا تھا اور اس کا استعمال بتایا تھا۔ اب یہاں سے ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں۔ ضمیر جس کو انگلش کے اندر پروناؤن کہتے ہیں، اس کا یہاں سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ضمیر کیا ہوتی ہے، ضمائر کیا ہے۔ تو ضمیر وہ مختصر لفظ ہے جس سے غائب یا حاضر یا متکلم مراد لیا جائے۔ جیسے اردو زبان کے اندر ہم بولتے ہیں کہ زید آیا اور وہ گیا۔ تو زید آیا، اس میں ہم نے زید کا نام ذکر کیا ہے۔ اب اس کو مراد لینے کے لیے زید جو غائب ہے یعنی گیا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے زید آیا اور زید گیا، لیکن اس کے بجائے ہم نے جو ہے لفظ وہ استعمال کیا، زید آیا اور وہ گیا۔ یا بولتے ہیں کہ میں آیا، یا بولتے ہیں تم گئے۔ تو ان سب کے اندر لفظ وہ، لفظ تم اور لفظ میں، یہ جو ہے ضمیر ہے۔ فارسی زبان کے اندر 3 طرح کی ضمیریں آتی ہیں۔ پہلی قسم کی ضمیر وہ ہے جو فعل سے الگ ہوتی ہیں، یعنی فعل سے منفصل ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ضمیر منفصل۔ عربی زبان کے اندر ضمیر منفصل کی 14 صیغے آتے ہیں، لیکن فارسی زبان کے اندر ضمیر منفصل کے صرف 6 صیغے آتے ہیں، جس کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم۔ ضمیر منفصل کے 6 صیغے ہیں او، آہا، تو، شما، من، ما۔ یہ 6 صیغے ہیں ضمیر منفصل کے فارسی زبان میں۔ لفظ او کے معنی آتے ہیں وہ، اس کا۔ یہ لفظ او واحد غائب ہے، اور لفظ آہا یہ جمع غائب ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں وہ بہت سے۔ لفظ تو یہ واحد حاضر ہے، اس کے بعد آتے ہیں تیرا، تو۔ لفظ شما یہ جمع حاضر ہے، اس کے معنی آتے ہیں تم بہت سے۔ لفظ من واحد متکلم ہے، اس کے معنی آتے ہیں میں، میرا۔ اور لفظ ما یہ جمع متکلم ہے، اس کے معنی آتے ہیں ہم بہت سے، ہمارا۔ یہ 6 ضمیر منفصل ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے 2 لفظ کو ذکر کیا ہے، لفظ خود اور لفظ خویش۔ یہ ضمیر نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ لفظ خود کے معنی آتے ہیں آپ، اور لفظ خویش کے معنی آتے ہیں اپنا۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان مفرد ضمیروں کو، ضمیر منفصل کو ذکر کرنے کے بعد اب ان کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے بات چیت کے اندر، اس کا استعمال بتایا انہوں نے۔ تو پہلی بات سمجھیے کہ جو ہے اوپر انہوں نے جو ہے اس میں ظاہر کی طرف مضاف کر کے بتایا تھا۔ نام خدا کے اندر نام جو ہے مضاف تھا اور خدا مضاف الیہ، تو اس میں نام بھی جو ہے اس میں ظاہر تھا اور خدا بھی اس میں ظاہر، تو اس میں ظاہر کی طرف مضاف تھا، اور یہاں جو ہے اس میں ظاہر اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ پیدائش کے معنی آتے ہیں، پیدائش جو ہے اس میں ظاہر ہے، اور جو ہے وہ جو مضاف الیہ ہے اس میں ضمیر ہے۔ تو
تو اس طرح انہوں نے جو ہے اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہا، ان لوگوں کا وفات، نماز تو، تیری نماز، حج شما، تم سب کا حج، روزہ من، میرا روزہ، رسول ما، ہم سب کے رسول، وقت خود، اپنا وقت، راہ خیش، اپنا راستہ۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ضمیر منفصل کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے پھر کچھ مفردات کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کا استعمال بتائیں گے، اور اس میں بھی وہی صورتحال ہوگی، یعنی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب۔ تو دیکھتے ہیں ہم، ذکر کیا انہوں نے پسر، کہہ لیجیے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں گھر کے اندر، ماں باپ بھائی بہن، تو ان کو فارسی زبان کے اندر کیا بولا جاتا ہے، اس کو یہاں نے ذکر کیا ہے، پھر اس کو مضاف الیہ کی ترکیب میں استعمال کریں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ پسر کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں بیٹا، پدر کے معنی باپ، دختر کے معنی بیٹی، مادر کے معنی ماں، برادر کے معنی بھائی، خواہر کے معنی بہن، عم کے معنی چچا، اماں کے معنی پھوپھی، اور پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، خال کے معنی ماموں، اور خالہ کے معنی خالہ یعنی ماں کی جو بہن ہوتی ہے، زن کے معنی عورت، شوہر کے معنی خاوند۔ تو یہ انہوں نے جو ہے چند مفردات کو دے دیا، اب اس کا استعمال بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے پسر من کے معنی میرا، اور پسر کے معنی جو ہے لڑکا، بیٹا۔ تو اب ترجمہ کریں گے، پسر من میرا بیٹا۔ دیکھیے اس میں بھی پسر مضاف ہے من کی طرف، اور من مضاف الیہ ہے۔ تو پسر من میرا بیٹا، پدر ماں ہم سب کا باپ، دختر تو تیری بیٹی، مادر شما تم سب کی ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہا ان سب کی بہن، زن او اس کی عورت یا اس کی بیوی، شوہر آ ان کا شوہر، خالے تو تیرا ماموں، خالہ شما تم سب کی خالہ، عمِ من میرا چچا، عمہ شما تم سب کی پھوپھی۔ یہ یہاں جو ہے انہوں نے کچھ مفردات دیے، پھر ان کا استعمال بتایا۔ تو آج کے سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اس میں ضمیر کو جو ہے آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، ان کا استعمال بہت ہوتا ہے فارسی زبان کے اندر۔ اور اسی طرح جو انہوں نے ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن، شوہر بیوی، ان سب کو فارسی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، اس لیے کہ جو ہے فارسی زبان کے اندر ان کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو یہاں صحیح سے یاد کر لیں گے تو آگے جو ہے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم یہاں سے پڑھیں گے، گندم، جو، نان، اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔